الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ابی الیقظان عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا۔ آپ نے کہا ان طول صلاۃ الرجل، آدمی کا طویل نماز ادا کرنا، و کثرا خطبتہ، اور مختصر خطبہ دینا، مہنۃ من الفقہ، اس کے سمجھدار ہونے کی نشانی ہے۔ فَأَطِیلُوا الصَّلَاةَ وَأَقْصِرُوا الْخُطْبَةَ، اس لیے کہ تم نماز طویل پڑھا کرو اور خطبہ مختصر دیا کرو۔ آگے امام نبوی فرماتے ہیں مَعِنَّةٌ، یہ میم مفتوح کے ساتھ اور حمزہ مکسور کے ساتھ ہے، پھر نون مشدد کے ساتھ، اور اس سے مراد ایسی علامت ہے جو اس کی سمجھداری پر دلالت کرے۔ یہ ایک حدیث کر لیتے۔ اگلی جو حدیث ہے حضرت معاویہ بن حکم سلمی، یہ آپ حدیث کل کریں گے، اور آگے والی حدیث آپ کر لیں کیونکہ یہ بڑی ہے تو یہ زیادہ ہو جائے گا، یہ ہم کریں گے۔ آگے والی حدیث حضرت وان الارباد بن ساریہ رضی اللہ عنہ، حضرت ارباد بن ساریہ رضی اللہ عنہ دریافت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں واعظ کیا، ایسا واعظ جس کے ذریعے دل دہل گئے، وجلت منہ القلوب، دل دہل گئے، وذرفت منہ العیون، اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، وذکر الحدیث وقد سبق بکمالہ فی باب الامر، اس کے بعد انہوں نے حدیث ذکر کی اور اس سے پہلے سنت پر مخالفت کے حکم کے باب میں مکمل نقل کی جا چکی ہے۔ وذکرنا ان ترمذی، اور امام ترمذی نے فرمایا ہے یہ حدیث، ہم نے یہ بات ذکر کی ہے کہ امام ترمذی نے فرمایا ہے کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ آپ کو تعریفیں تو آتی ہوگی حسن صحیح کسے کہتے ہیں، تو یہ حدیث حسن ہے، صحیح ہے۔ یہ جو آپ نے حدیث پاک یاد کرنی ہے نا، وہ ذرفت منہ العیون تک یاد کرنی ہے، باقی جو آگے نیچے دیے ہوتے ہیں نا وہ لفظ کے معنی اور امام نبوی علیہ رحمہ جو فرماتے ہیں ان کے بارے میں ہوتا ہے، لیکن آپ حدیث پاک یاد کیا کریں، یہ آپ نے حدیث یاد کرنی ہے۔ آگے آپ نکالے ریاض نور الہدیٰ کا باب ادراک الفریضۃ، فرض نماز کو پانے کے بارے میں یہ باب ہے۔ اذا شرع فی فرض منفردن فاقیمت الجماعۃ قطع واقتدى، جب کوئی شخص شروع فرض نماز میں اکیلا، پس کھڑی ہو جائے جماعت تو توڑ دے نماز کو اور اقتداء کرے امام کی۔ ان لم یسجد، اگر سجدہ نہ کیا ہو ان کا جس میں وہ شروع ہوا ہے اس کا سجدہ نہ کیا ہو تو تب وہ توڑ کر شروع کر دے، اگر سجدہ کیا تو پھر نہیں، یا سجدہ کر لے چار کے علاوہ میں سجدہ کر لے، اور اگر سجدہ کیا چار میں تو ملائے 2 رکعتیں اور سلام پھیرے تاکہ ہو جائے 2 رکعتیں اس کے لیے نفل، پھر اقتداء کرے فرض کی، اور اگر نماز پڑھ لے 3 رکعتیں تو اس کو مکمل کرے، پھر اقتداء کرے نفل کی، مگر اثر میں نہ کرے۔ یعنی کہ نا اگر ایک بندہ تھا وہ اکیلا نماز پڑھ رہا تھا، اگر ابھی اس نے نماز شروع ہوئی، اقامت کھڑی ہو گئی، تو وہ اپنی نماز کو توڑ دے، امام کے ساتھ شروع کر لے نماز۔ اگر اس نے پڑھنی تھی 2 رکعتیں، اگر سجدہ کر لیا ہے تو وہ اپنی نماز پوری کرے، ٹھیک ہے، کیا کرے، اپنی نماز پوری کرے، 2 رکعتیں پوری کرے، فرض پڑھ لی، بعد میں وہ نفل پڑھ سکتا ہے، امام کے ساتھ نماز پڑھے، نفل کی نیت کرے۔ اگر نماز تھی 4 رکعتیں، 1 رکعت پڑھ کر سجدہ کر لیے تو وہ 2 رکعت پوری کرے، وہ 2 رکعت نفل ہو جائے گی، پھر بعد میں وہ 4 رکعت والی نماز امام کے ساتھ فرض پڑھ لے، لیکن وہ عصر میں نہ پڑھے کیونکہ عصر کے بعد نفل نہیں پڑھ سکتے۔ اور اگر 3 رکعتیں پڑھ لی تھی اس نے تو وہ اپنی نماز پوری کرے، 4 رکعتیں پوری فرض پڑھے، بعد میں وہ امام کے ساتھ نفل پڑھ سکتے، عصر میں نہیں پڑھ سکتا۔ وَإِنْ قَامَ لِلثَّلَاثِ، اور اگر کھڑا ہو جائے 3 کے لیے، تیسری رکعت میں کھڑا تھا، اگر تیسری کا سجدہ نہیں کیا، تیسری رکعت کے لیے کھڑا تھا،
پس کھڑی ہو گئی اس کے سجدہ کرنے سے پہلے، جماعت کھڑی ہو گئی تو توڑ دے کھڑے کھڑے سلام کے ساتھ عصا کول میں، کھڑے کھڑے سلام پھیر دے عصا کول میں، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہو جمعے کی سنتوں میں، جمعے کی سنتیں میں ہو پس نکلے خطیب، یا ظہر کی سنتیں میں ہو پس قائم ہو جائے جماعت، سلام پھیر دے دو رکعتوں پڑھ کر، دو رکعتیں پڑھ کر سلام پھیرے، اور یہ زیادہ بہتر ہے، پھر قضا کرے سنتوں کی فرض کے بعد۔ یعنی کہ او جاہو کا لفظ اس لیے استعمال کیا ہے کہ اگر پڑھ لے سنتیں تو بھی بہتر ہے، صحیح ہے، درست ہے، جائز ہے، اگر نہ پڑھے سلام پھیر دے دو رکعتیں پڑھ لے اور فرض کے ساتھ مل جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ ان کو یاد کر لینا، آگے آپ نے نکال کر آنا ہے اگلے 10 صفحے 5 ورقے نصاب المنطق کے اچھی طرح سے نکال کر آنی ہے آپ نے، پہلے والے بھی آپ نے سنانے اور ایک دوسرے کو دور کرنا ہے، ایک دوسرے سے دور کرنا ہے، یعنی کہ دور کا مطلب تو آپ کو پتہ ہوگا کہ دو جنے وہ زید عمر کو سنائے، عمر زبانی سنے، اور پھر عمر زید کو سنائے، زید زبانی سنے، اس کو دور کہتے ہیں، تو اس طرح آپ کر لینا، ٹھیک ہے۔ آگے وَعْلَمْ أَنَّ كُلَّ، یہاں سے غیر منصرف کا تتمہ بیان کر رہے ہیں، کیا بیان کر رہے ہیں؟ تتمہ بیان کر رہے ہیں کہ تو جان کہ ہر وہ جس میں علمیت شرط ہے، جس میں علمیت شرط ہے، وہ مؤنث بالتا ہے، مانوی ہے، مؤنث مانوی ہے، اور اجمع ہے، اور ترکیب ہے، اور اسم وہ جس میں الف نون زائدہ تان ہو، اور اسم وہ جس میں الف نون زائدہ تان اس میں بھی علمیت شرط ہے، یا جس میں یہ شرط نہیں، علمیت شرط نہیں، اور جمع ہوتے ہیں ایک سبب کے ساتھ فقط، وہ علم ہے، وہ علم علم معدول ہے، یعنی کہ عدل ہے، عدل کے ساتھ جمع ہوتا ہے ایک سبب، اور وزن فعل، جب نکرہ کر دیا جائے علم کو تو منصرف ہو جاتا ہے، نکرہ کر دیا جائے علم کو تو منصرف ہو جاتا ہے، کیا ہو جاتا ہے؟ منصرف ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر انہوں نے نا غیر منصرف کا سبب ایک علم ہے، اس کے باقی ہونے کے ساتھ تعلق اس طرح بیان کیا کہ علم بعض اسباب کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے اور بعض کے ساتھ بالکل جمع نہیں ہو سکتا، بعض کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے، بعض کے ساتھ علم بالکل جمع نہیں ہو سکتا، اور وہ صرف اور صرف وصف ہے جس کے ساتھ علم جمع نہیں ہو سکتا، جن اسباب کے ساتھ علم جمع نہیں ہو سکتا۔ اس کی دو صورتیں، پہلی قسم تو وہ ہے کہ یا علم ان اسباب میں شرط کی وجہ سے جمع ہو، ان اسباب میں شرط کی وجہ سے جمع ہو، ان اسباب میں علم شرط کی وجہ سے جمع، اور وہ مؤنث بالتا ہے، مؤنث بالتا ہے، اور مانوی ہے، اجمع ہے، جمع ہے، اجمع ہے، ترکیب ہے، اور الف نون زائدہ تان جب اسم ہو، الف نون زائدہ تان جب اسم ہو، اور دوسری یا وہ علم سبب واحد بن کر جمع ہو، شرط بن کر جمع نہ ہو بلکہ علم سبب بن کر جمع ہو، اور وہ شرط نہ ہو بلکہ کیا ہو؟ سبب ہو، اور وہ عدل ہے اور وزن فعل ہے، عدل ہے، وزن فعل ہے، عدل ہے اور وزن فعل، ان میں علم شرط بن کر جمع نہیں ہوتا بلکہ کیا بن کر؟ سبب جمع بن کر جمع ہوتا ہے، ایک عدل سبب ہوتا ہے اور ایک علم سبب ہوتا ہے۔ اب اگر علم ان تمام صورتوں میں علم اگر نکرہ بن جائے، علم معرفہ نہ ہو، نکرہ بن جائے تو وہ منصرف ہو جاتا ہے، تو اس کو منصرف پڑھیں گے، اس کو کیا پڑھیں گے؟ منصرف پڑھیں گے۔ جو جمع ہوتا ہے وہ علم سے پاک ہوتا ہے، وہ منصرف نہیں ہوتا، کیونکہ وہ دو سببوں کے قائم مقام ہے، وہ کیا ہے؟ دو سببوں کے قائم مقام ہے۔ فَأَمَّا فِي الْقِسْمِ، یہاں سے قسم اول اور قسم ثانی کا حکم بیان کر رہے ہیں۔ بہرحال قسم اول میں پس اسم کا باقی رہنا بغیر کسی سبب کے، اسم بغیر کسی سبب کے باقی رہے گا، اور بہرحال قسم ثانی میں اسم کا علم کا باقی رہنا ایک سبب پر، ایک سبب پر، تو کہے گا جانی طلحہ جب ہو سبب ہو، اور طلحہ دوسرے میں جب نہ ہو، اور کام عمر و عمر دوسرے میں، اور ضرب احمد اور احمد دوسرے میں۔ اب یہاں پر یہ بیان کر گئے کہ پہلی قسم جس میں علم شرط ہے، اس کی صورت میں جب علم کو نکرہ بنا دیں، جب علم کو نکرہ بنا دیں تو وہ منصرف بن جائے گا، تو وہ کیا بن جائے گا؟
मुनसरिफ बन जाएगा और उसमें दूसरा सबब वो भी ख़त्म हो जाएगा। वो भी क्या हो जाएगा? सबब ख़त्म हो जाएगा। क्यों सबब ख़त्म हो जाएगा? क्योंकि उस सबब के लिए अलम शर्त थी। जब अलम अलम जो था वो नकरा बन गया और नकरा यानी कि नकरा बन गया और नकरा अलम शर्त नहीं होता, तो जब शर्त ना पाई गई तो वो सबब भी नहीं पाया जाएगा, तो वो सबब भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और जो दूसरी किस्म है जिसमें अलम शर्त बनकर नहीं इस्तेमाल होता बल्कि क्या बनकर इस्तेमाल होता है? सबब बनकर इस्तेमाल होता है। वहाँ अगर अलम नकरा बन जाए तो फिर भी एक सबब रहता है और एक सबब वो दूसरा सबब, जिस तरह के तरकीब है तो वो तरकीब तो रहेगी। मुअन्नस भी ता है तो मुअन्नस भी ता एक सबब रहेगा, लेकिन एक सबब जो नहीं वो भी खत्म हो जाएगा। और दूसरा जो है जिसमें अलम एक सबब होता है, जिस तरह के अदल और वजन फेल में अलम एक सबब होता है, तो अब अदल अदल तो रहेगा, एक सबब रहेगा, अलम नहीं रहेगा, दूसरा सबब नहीं रहेगा, तो ये मुनसरिफ बन जाएगा। जिस तरह के तलहातु, इसमें ता है, अब अगर अलम से इसको खाली कर दिए तो तलहातुन पढ़ सकते हैं, तलहा तुन पढ़ सकते हैं। और ये अब एक सबब भी इसमें नहीं पाया जा रहा। क्यों नहीं पाया जा रहा? क्योंकि अलम शर्त थी, जब शर्त नहीं पाएगी तो वो सबब ही नहीं पाया जाएगा। और दूसरा उमर, इसमें एक अदल है और दूसरा अलम है। एक अदल सबब है, दूसरा क्या सबब है? अलम सबब है। अब अलम को ख़त्म कर दिया जाए, नकरा कर दिया जाए, तो अब इसमें अदल तो होगा लेकिन अलम नहीं होगा, एक सबब अलम पाया जाएगा। अब एक सबब के होते हुए वो गैर मुनसरिफ नहीं रहता, मुनसरिफ हो जाता है। इसी वजह से उमरुन दूसरी मरतबा पढ़ सकते। और इस तरह अहमदु वज़न फ़ेल में अहमदुन हो गया। और हर वो जो गैर मुनसरिफ हो, जब इजाफत कर दी जाए या दाखिल कर दिया जाए अलिफ लाम को, तो दाखिल हो जाता है कसरा। जब उसकी इजाफत कर दी जाए या उस पर अलिफ लाम को दाखिल कर दिया जाए तो कसरा आ जाता है। जिस तरह के मररतु बि अहमदिकुम व बिल अहमदी, बि अहमदिकुम ये इजाफत की तो कसरा आ गया, आगे बिल अहमदी अलिफ लाम दाखिल किया तो इस वजह से कसरा आ गया है इस पर। ठीक है, इनको आपने अच्छी तरह से मेहनत करके याद करना है और जिस तरह मैं पढ़ाता हूँ उसी तरह आपने इसको याद करना है और समझना है और समझ कर याद करना है अच्छी तरह से मेहनत करके। और फिजान निसाबुल मंतिक का आपने वही अगले 10 वर्ग के या सफ़ा याद करने हैं और पहले वाले 10 भी याद करने हैं। और आप अगर एक दूसरे को सुनाए ना, उससे पहले ना सुनाया करें। एक दूसरे को सबसे पहले 5-5 10-10 मरतबा एक दूसरे को सुनाया करें। एक को सुनाया फिर दूसरे को, फिर दूसरे तीसरे को, इस तरह सुनाया करें। ठीक है, अच्छी तरह से पढ़ें, पढ़ा सुना कबूल।